صدق و صفا کی بستی میں قدم رکھنے والوں کو میرا بہت بہت سلام کہ آپ حضرات عقیدت کے پاؤں سے چل کر پرخار وادیوں اور دشوار راہوں کو طے کر کے جامع رحمانی خانقاہ منگیر پہنچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ تمام لوگوں کی آمد کو قبول فرمائے۔ اس اجلاس میں بہت سے ہمارے قدیم لوگ ہیں، پرانے لوگ ہیں جو برسہ برس سے آ رہے ہیں، بعض تو ایسے بھی ہوں گے جن کے جامع رحمانی کے آنے کا سلسلہ میری عمر سے بھی کہیں زائد نہ ہو۔ میں اپنے ان تمام قدیم و جدید شرکت کرنے والوں کو سلام کرتا ہوں اور جامع رحمانی خانقاہ رحمانی کی جانب سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ جامع رحمانی خانقاہ منگیر کے کارناموں کو، ان کے خدمات کو دیکھنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، یہاں کے بزرگوں سے فیض پانے کے لیے اور یہاں کے علماء اور طلباء سے محبت کے ساتھ ملنے کے لیے آپ تشریف لائے ہیں۔ جو حضرات پرانے ہیں، برسہ برس سے آ رہے ہیں، وہ جامع رحمانی کو اور خانقاہ رحمانی کو خوب جانتے ہیں، اور وہ اس لیے بھی جانتے ہیں کہ خانقاہ رحمانی اور جامع رحمانی اگر اسے تشبیہ دی جائے، اصلها ثابت و فرعها فی السماء، کہ خانقاہ رحمانی اور جامع رحمانی کی جڑیں اتنی گہری ہیں اور اس کی شاخیں دنیا اور آسمان دنیا پر اس قدر پھیلی ہوئی ہیں کہ یہ محتاج تعارف نہیں ہے۔ لیکن میں اپنے ان نوارد مہمانوں کے لیے میں چاہتا ہوں کہ جامع رحمانی کا مختصراً چند لفظوں میں تعارف کرا دوں۔ یہ جامع رحمانی خانقاہ منگیر کا یہ اجلاس دستار بندی جو آپ کے سامنے ہونے والا ہے، جس کے لیے یہ ساری کارروائیاں ہو رہی ہیں، جامع رحمانی کی بنیاد مرد حق حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے سن 1927 میں اس کی بنیاد رکھی۔ اب محض 4 سال باقی ہے جامع رحمانی کو اپنے 7 سالہ سفر کو پورا کرنے میں۔ 4 سالوں کے بعد جامع رحمانی اپنا تعلیمی سفر انشاءاللہ پورا کر لے گا، اور 1 صدی ہی نہیں بلکہ صدیوں پر اس کی خدمات محیط ہوں گی، اور چہارے دانگے عالم میں، دنیا کے کونے کونے میں اس کے علماء، اس کے فضلاء، اس کے تربیت یافتہ انشاءاللہ خدمت کریں گے۔ آج بھی جامع رحمانی کے علماء، فضلاء، یہاں کے تربیت یافتہ خوشہ نشیں دنیا کے ملکوں میں اور دنیا کے بیشتر حصوں میں پائے جاتے ہیں، اور آج بھی جامع رحمانی اور خانقاہ رحمانی سے ان کی وہی وابستگی تھی جب وہ یہاں زیر تعلیم تھے، جب یہاں وہ زیر تربیت تھے۔ جامع رحمانی کی بنیاد حضرت مولانا سید محمد علی منگیری رحمت اللہ علیہ نے 1927 میں رکھی۔ 1927 سے یہ تعلیمی سفر، یہ علمی سفر شروع ہوا اور چلتا رہا۔ چلتے چلتے 7 سالوں کے بعد، محض 7 سالوں کے بعد 1934 میں منگیر میں قیامت خیز زلزلہ آیا، اور ایسا زلزلہ آیا کہ یہاں کی دیو ہیکل عمارتیں، فلک بوس عمارتیں، اونچے محلات سب زمین بوس ہو گئے، اور چشم زدن میں یہ پورا کا پورا شہر ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کھنڈر میں تبدیل ہو گئے۔ 1934 میں جب یہ قیامت خیز زلزلہ آیا
تو اس کے ملبے کی صفائی کے لیے اور اس کے ملبوں کو ہٹانے کے لیے، ملبوں کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو نکالنے کے لیے رفاہی ٹیموں اور رفاہی گروپوں کے علاوہ ملک کی سرکردہ شخصیات نے بھی منگیر میں آئے ہوئے زلزلہ کے ملبوں کے نیچے دبے ہوئے لوگوں کو آ کر کے اپنے ہاتھوں سے نکالا۔ اسی ہلاکت خیز زلزلے کے نتیجے میں جامعہ رحمانی کو بھی بند کر دینا پڑا۔ خانقاہ رحمانی کی عمارتیں بھی بہت زیادہ متاثر ہوئی اور بعض لوگوں کو جو اس ملک کے علاوہ دوسرے ملکوں میں رہتے ہیں انہیں تو یہ شبہ ہوا کہ خانقاہ رحمانی اس زلزلہ میں جو تباہ ہوا تو تباہ ہو گیا، اور خانقاہ رحمانی کا آج اس سرزمین پر کوئی وجود نہیں ہے۔ لیکن قربان جائیے ہم سبوں کے مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ تذکرہ ان سے کسی نے تذکرہ کیا کہ منگیر میں کوئی خانقاہ تھی ہے یا نہیں؟ تو حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ خانقاہ رحمانی کے نہایتی فعال اور متحرک، امت کے نہایت جری قائد اور پیشوا تھے۔ ان کے کانوں تک یہ بات پہنچی تو پہنچتے پہنچتے انہوں نے تحقیق کروایا کہ کس صاحب نے انہوں نے پوچھا ہے کہ خانقاہ رحمانی ہے بھی یا نہیں۔ جب معلوم ہوا تو معلوم یہ ہوا کہ وہ بنگلہ دیش کے رہنے والے تھے، اور بنگلہ دیش کے وہ صاحب حضرت مولانا سید محمد علی منگیر رحمت اللہ علیہ سے مرید ہو کر کے بیعت ہو کر کے گئے تھے، اور اس زلزلہ کے بارے میں پوری دنیا میں شہرت ہوئی تو انہوں نے معلوم کروایا تھا کہ خانقاہ جو منگیر میں تھی وہ ہے یا نہیں۔ تو حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی تحریر کے ذریعے سے، اپنے خط کے ذریعے سے بہت وضاحت کے ساتھ یہ لکھا اور ان کو یہ جواب دیا کہ خانقاہ رحمانی آج بھی زمین پر موجود ہے، جس طریقے سے روز اول میں وہ کام کر رہا تھا آج بھی کام کر رہا ہے۔ بہرحال 1934 کے زلزلے میں بڑی تباہی ہوئی۔ اس تباہی کے نتیجے میں بہت سارے تعلیمی ادارے اور فلاحی ادارے بند ہو گئے یا کر دیے گئے۔ پھر دھیرے دھیرے جب حالات سازگار ہوئے، لوگوں کے ہاتھ پیر ٹھیک ہوئے اور لوگوں نے اپنے اندر توانائی محسوس کی، تب توانائی محسوس کرنے کے بعد انہوں نے اپنے علمی اور دماغی اور روحانی توانائی کے طرف توجہ مرکوز کیا۔ تو اسی وقت سن 1942 میں اس جامعہ رحمانی کی دوبارہ نشأت ثانیہ ہوئی۔ جامعہ رحمانی کو سن 1942 میں دوبارہ قائم کیا گیا۔ 1942 سے لے کر آج 2023 تک بغیر کسی انقطاع کے ملک میں بڑے بڑے حالات آئے، بہت پریشانیاں آئیں، لیکن تمام تر حالات اور پریشانیوں کے باوجود خانقاہ رحمانی نے اپنا سفر جاری رکھا، جامعہ رحمانی نے اپنا علمی اور تعلیمی سفر جاری رکھا۔ ابھی حال کی بات ہے جس میں عالمی وبا پھیلی، کرونا جیسا مہلک مرض آیا۔ اس کرونا جیسے مہلک مرض میں ہندوستان کیا بلکہ تمام دنیا کے دینی، علمی، روحانی، فلاحی ہر طرح کے ادارے چوپٹ بند کر دیے گئے، لیکن جامعہ رحمانی اور خانقاہ رحمانی کے سرپرستوں اور بزرگوں اور یہاں کے سجادہ نشینوں کی دور بھی نگاہوں نے اس کو محسوس کیا
اور انہوں نے اس چیلنج کو قبول کرتے ہوئے جامعہ رحمانی کے سفر کو جاری رکھا اور یہاں کے علماء اور یہاں کے طلباء کے لیے تعلیم کی راہوں کو کھلا ہوا رکھا، تعلیم کے دروازوں کو کھول کر کے رکھا۔ چنانچہ آپ کو یاد ہوگا کہ اسی کرونا کے مہلک مرض میں اسی خانقاہ کے سجادہ نشین ہم سبوں کے پیر و مرشد حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ اسی کرونا کے زمانے میں اپنے مالک کے حقیقی سے جا ملے۔ ملک کے اور پوری دنیا کے اتنے حالات خراب ہو چکے تھے کہ اسکولوں نے اپنے اسٹاف کو، اسکولوں نے اپنے ٹیچروں کو، سبوں کو یہ کہہ دیا کہ اب آپ اپنے اپنے گھروں کو جائیں سوائے سرکاری اداروں کے، اور سب لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ ہم آپ سے جب خدمت لیں گے، جب آپ سے ہم سروس لیں گے، تب جا کر کے ہم آپ سے دوبارہ ایگریمنٹ کریں گے، دوبارہ معاہدہ کریں گے۔ لیکن حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ نے ہندوستان کے مسلمانوں کو للکارا اور آواز دی اور بہت زوردار آواز لگائی، بہت مضبوطی کے ساتھ انہوں نے یہ پیغام دیا ملک کے مسلمانوں کو کہ مسلمانوں، اگر ان اداروں میں پڑھانے والوں اور یہاں تربیت کا کام کرنے والے علماء اور فضلاء کی اگر خدمت سے اگر تم نے اپنے ہاتھوں کو روک لیا تو وہ دن دور نہیں کہ یہ مدارس اسی بہانے کہیں بند نہ ہو جائے اور کہیں بند نہ کر دیا جائے اور علم و حکمت کے یہ سوتے کہیں خشک نہ ہو جائے۔ اس لیے تمہیں اس مصیبت کے گھڑی میں اس ملک میں اگر دین اور ایمان کا تحفظ چاہتے ہو، مسلمان اپنے اسلامی تشخص کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، تو تمہاری ذمہ داری ہے اور ہم سبوں کی ذمہ داری ہے کہ علماء کام کریں یا نہ کریں، فضلاء کام کریں یا نہ کریں، ان فضلاء کی تنخواہیں جاری رہنی چاہیے۔ سب لوگ خاموش تھے، لیکن حضرت مولانا رحمت اللہ علیہ نے جامعہ رحمانی کے خزانے کو یہ حکم دیا، یہاں کے دفتر کو یہ حکم دیا کہ جامعہ رحمانی کے تمام مدرسین کی تنخواہ علی حالہی جس طریقے سے وقت مقررہ پر ملا کرتی تھی وقت مقررہ پر ملے اور تمام کے تمام اساتذہ اپنے گھر پر رہیں۔ یہ پیغام دیا یہاں کے بزرگوں نے، یہ پیغام دیا یہاں کے سجادہ نشینوں نے کہ حالات چاہے جیسے بھی آئے، علم کی خدمت کرنے والے اور علم کے سیکھنے والوں کی خدمت پوری دنیا کے مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ اور اللہ کے فضل سے یہاں جتنے لوگ بیٹھے ہیں، جامعہ رحمانی کے نام پر جب بھی کسی علاقے میں کوئی بھی چلا جاتا ہے، بہت ہی عقیدت کے ساتھ وہ اپنی نگاہوں کو بچھاتے ہوئے یہاں کے سے جانے والوں کی خدمت کرتے ہیں۔ کرونا جیسے مہلک وبا میں بھی جامعہ رحمانی نے اپنا سفر جاری رکھا۔ طلبہ کی پڑھائی نہ ہو سکی تو نہ ہو سکی، لیکن علماء مطالعہ میں مشغول کیے گئے۔ تمام کے تمام علماء ہر ایک اپنے اختصاص کے لحاظ سے، اپنی دلچسپی کے لحاظ سے مطالعہ میں مشغول رہے۔ پھر اس کے بعد جب اللہ کی مرضی نہ ہوئی کہ ہم سبوں کے مرشد اب اس دنیا میں رہیں، جب حضرت مولانا سید محمد ولی صاحب رحمانی رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس خانقاہ رحمانی کی سجادگی کو اور جامعہ رحمانی کے سرپرستی کو قبول کیا ہم سبوں کے امیر شریعت حضرت مولانا سید مولانا احمد ولی فیصل رحمانی صاحب مدظ اللہ العالی نے۔ جب یہ آئے تو انہوں نے بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر صرف چلا ہی نہیں بلکہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے آگے بڑھ گئے۔ آپ نے سنا ہوگا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ اسکولوں میں، پرائیویٹ اداروں میں آن لائن تعلیم کا آغاز کیا گیا۔ مدرسوں میں یہ بات ممنوع تھی، یہ شجرہ ممنوعہ سمجھا جاتا تھا، لیکن
ہمارے امیر دنیا دیکھ کر کے آئے تھے، دنیا کے ملکوں کا سفر کر کے آئے تھے، بہت سے تعلیم گاہوں کا تجربہ دیکھ کر کے آئے تھے۔ جب یہ حالات ہوئے تو انہوں نے اس نزاکت کو سمجھا اور سمجھنے کے بعد کہا کہ جامعہ رحمانی کا علمی سفر جیسے جاری تھا ویسے ہی جاری رہے گا۔ لوگ اپنے گھروں میں رہیں، کوئی بات نہیں، اساتذہ جامعہ رحمانی میں رہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اس موجودہ دور کے جو ٹیکنالوجیز ہیں، جو موجودہ دور کے نئے آلات ہیں، ان آلات کا استعمال کر کے علمی سفر کو جاری رکھا جائے۔ چنانچہ جامعہ رحمانی کے ان درسگاہوں میں بیٹھ کر اور طلبہ اپنے گھروں میں رہ کر کے آن لائن تعلیم پایا، حدیث شریف کی بھی تعلیم ہوئی، فقہ کی بھی تعلیم ہوئی، اور حفظ کے جو طلبہ تھے وہ بھی اپنے اساتذہ کو اپنے گھروں میں بیٹھ کر قرآن مجید یاد کر کے جامعہ رحمانی میں موجود اساتذہ کو سنایا کرتے تھے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ اسی کو دیکھا دیکھی، اسی کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اور بھی بہت سے اداروں نے اس ادارے کی تکلیف کی، اپنے اساتذہ کو تنخواہیں جاری کی، اور انہوں نے آن لائن تعلیم کا آغاز کیا اور اس کا تجربہ کامیاب رہا۔ جامعہ رحمانی خانقاہ منگیر اپنے تعلیمی تجربات اور تعلیمی خدمات کے لحاظ سے ہندوستان کا منفرد ادارہ ہے۔ جامعہ رحمانی کا یہ سفر خدا کرے کہ جس طریقے سے اخلاص کے ساتھ یہ سفر جاری ہے قیامت تک جاری رہے، اور اس کا فیض جو روز اول سے پہنچ رہا ہے یہ پہنچتا رہے، اور جامعہ رحمانی کے فضلاء، یہاں کے علماء پوری دنیا میں امت کی ہدایت کا، ان کی رہنمائی کا کام کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس ادارے کے خدمات کو قبول فرمائے، آپ حضرات کی آمد کو قبول فرمائے۔ اب میں جامعہ رحمانی کے بڑے عالم دین اور یہاں کے ناظم تعلیمات استاذ حدیث حضرت مولانا جمیل احمد صاحب مظاہری سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائیں اور موقع کی مناسبت سے سامعین کو خطاب فرمائیں۔